بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش کے اوپر مانے تو اس پر کئی ایک سوالات ایسے ہیں کہ جس کے جوابات ممکن نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور ہمیشہ سے ہیں، جبکہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مخلوق ہمیشہ سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے اور عرش تو ازل سے نہیں ہے، تو جو ازلی ہے وہ اس چیز پر کیسے ہوگا جو ازلی نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ خالق ہیں جو کہ غیر محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، جبکہ عرش جتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہے اور محدود ہے، اور غیر محدود محدود کے اندر نہیں سما سکتا۔ نمبر 3، اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش کے اوپر مانا جائے تو حقیقی وجود کے ساتھ کسی چیز کا کسی جگہ پر ہونا یہ جسم کی خاصیت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ نمبر 4، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر ہی مانیں تو پھر اللہ کے لیے خاص ایک جہت لازم آئے گی، یعنی اوپر ہی، اور خاص جہت میں ہونا یہ خاصیت جسم کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہات سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کسی خاص حد بندی سے پاک ہیں۔ نمبر 5، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں اور خاص عرش کو اللہ کا مکان مان لیں تو یہ ضابطہ ہے کہ مکان اپنے رہنے والے مکین سے بڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مکین بنیں گے اور عرش مکان ہوگا، یہ ماننا پڑے گا کہ عرش اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ عرش سے بڑے ہیں۔ یہ چند اس وقت عقلی باتیں ہیں جو میں نے کی ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی دلائل موجود ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسم، جہت اور مکان سے پاک ہو کر لامکان ہیں۔ فائدہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے، اور اس حد تک لامکان ہے کہ وہ تمام مکانات اور جہات کا احاطہ بھی کیے ہوئے ہیں، تمام مکانات اور تمام جہتوں سے پاک بھی ہیں۔ عام بندے کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ سے پاک ہیں تو ہیں کہاں پر۔ اس لیے اصل تو جواب یہی دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ موجود بغیر مکان، بغیر جسم اور بغیر کسی جہت کے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یعنی اللہ تمام جگہوں کو محیط ہے۔